تعلیم اور روزگار کے درمیان مضبوط تعلق قائم کرنا آج کے دور کی ایک اہم ضرورت بھی ہے۔ جی ہاں، ہم اس دور سے نکل آئے ہیں جب ہم صرف ڈگریز لینے کے لیے ہمارا فوکس ہوتا تھا، ہم دن رات پڑھتے تھے، ماں باپ انویسٹ کرتے تھے، اور بچے جو ہیں پھر جب وہ ڈگری حاصل کر لیتے تھے تو ڈگری ہاتھ میں لے کر کے روزگار کے لیے، نوکری کے لیے در در پہ جاتے تھے اور نوکری تلاش کرتے تھے اور کارپوریٹ آفیسز میں جاتے تھے۔ اب ہمارا نظام تعلیم اس حد تک بہتر ہوتا چلا جا رہا ہے، اس قدر بہتری اس میں آ گئی ہے کہ اس میں ہمیں تعلیم کے ساتھ ساتھ بزنس کرنے کے آئیڈیاز، روزگار کے اس قابل بنا دیتا ہے کہ جب ہماری ڈگری کمپلیٹ ہوتی ہے تو ہمیں پھر جگہ جگہ وہ ڈگری لے کر کے نوکری تلاش کرنے کے لیے نہیں جانا پڑتا ہے، اور یہی مقصد جو ہے یہ کریئر سروس کے ذریعے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ آج کے اس دور میں تعلیمی ادارے طلباء کو نہ صرف علمی مہارتیں فراہم کر رہے ہیں اس وقت، بلکہ انہیں اپنی زندگی کے تقاضوں سے بھی ہم آہنگ کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے تعلیمی اداروں کا بہتری کی جانب جانے کا ایک ذریعہ بھی ہے، ایک کوشش بھی ہے۔ اور جس ادارے سے ہم منسلک ہیں آپ کو پتہ ہی ہے، سپیریئر گروپ آف کالجز ایک معروف تعلیمی ادارہ ہے، اور جس طرح سے یہ بچوں کے فیوچر کو لے کر کے آنٹرپرینیورشپ میں بچوں کی مدد کر رہا ہے، ان کی کریئر کاؤنسلنگ کر رہا ہے، ان کو اتنے شاندار مواقع دے رہا ہے، ان کی اتنی اچھی ورک شاپس ہوتی ہیں، تو یہ کریڈٹ ہمارے اس ادارے کو بھی جاتا ہے جس چینل سے ہم وابستہ ہیں۔ بہرحال آج ہم بات کریں گے اس تناظر میں یہ جو کریئر کاؤنسلنگ، انٹرنشپ ہے اور سکلز ڈیولپمنٹ جیسے اقدامات ہیں جو کہ کلیدی کردار ادا کرتے ہیں، یہ سہولیات طلباء کی صلاحیتوں کو نکھارتی ہیں اور انہیں درست کریئر کے انتخاب میں رہنمائی بھی فراہم کرتی ہے۔ تو اسی لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں انوائٹ کیا ہے خاص طور پہ مس مریم خلیل کو، جو کہ ہیڈ آف کریئر سروسز اینڈ انٹرنشپ FCC کالج بھی ہیں۔ مس مریم، آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، تھینک یو فار انوائٹنگ می۔ بہت شکریہ، یو آر موسٹ ویلکم۔ کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، تھینک یو سو مچ، الحمدللہ۔ اچھا جی، ہمارے تعلیمی ادارے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، اور یہ کریئر سروس کس طرح سے آپ اس کو مزید ہم بہتر بنا سکتے ہیں کہ تاکہ ہمارے بچے براہ راست جب وہ ڈگری ان کے ہاتھ میں ہو تو وہ روزگار کے لیے ان کو در در کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑیں، جگہ جگہ نہ جانا پڑے، نوکری تلاش نہ کرنی پڑے، کیا کہیں گے آپ؟ سب سے پہلے تو میں کریئر سروسز کے بارے میں بتا دوں کہ کریئر سروسز جو آفس ہوتا ہے وہ بیسیکلی اسٹوڈنٹس کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ پہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹس کلاسز میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں کتابوں سے ایوری تھنگ، بٹ کریئر سروس جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے وہ بچوں کو سکھاتا ہے کہ جب آپ نے کسی انڈسٹری میں جانا ہے تو وہاں پہ آپ نے کیسے پیش آنا ہے، جاب میں کیا کیا مشکلات آ سکتی ہیں، وہ ساری چیزیں جو ہے وہ کریئر سروس ڈپارٹمنٹ آپ کو سکھاتا ہے۔ تو کریئر سروسز کا ہونا میرا خیال ہے ہر یونیورسٹی میں بہت ضروری ہے۔ FCC کے ساتھ ساتھ میں دیکھ رہی ہوں کہ آج کل بہت اور یونیورسٹیز میں بھی اس کا ٹرینڈ مزید بڑھتا جا رہا ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ مزید ہونا بھی چاہیے، کیونکہ ایک بچہ جو یونیورسٹی میں آ کے 4 سال کی ڈگری لے رہا ہے اس کے بعد وہ کلولیس ہو جاتا ہے، اس کو نہیں پتا کہ اس نے کہاں جانا ہے۔ تو اگر ایک یونیورسٹی کے اندر کریئر سروس ڈپارٹمنٹ موجود ہے جہاں پہ پراپر کریئر کاؤنسلر ہیں، وہ آپ کو اسٹوڈنٹس کو بیٹر گائیڈ کر سکتے ہیں کہ بیٹا آپ نے اگر بزنس میں ڈگری لی ہے یا اکنامکس میں ڈگری لی ہے تو اس کے بعد آپ کے پاس نوکری کی کیا کیا اپرچونیٹیز موجود ہیں۔ تو کریئر سروسز اسٹوڈنٹس کو ہم CV رائٹنگ میں ان کی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، انٹرویوز میں کیسے اپیئر ہونا ہے، اس کے علاوہ ہم گیسٹ اسپیکر کو بھی انوائٹ کرتے ہیں تاکہ بچوں کے ساتھ ڈائریکٹلی جو ہے اسٹوڈنٹ ایک کے انڈسٹری میں کیا کام کر رہا ہے، اگر ہم کسی CEO کو انوائٹ کر رہے ہیں تو بچہ اسے ڈائریکٹلی ان پرسن مل کے سوال جواب کر سکتا ہے۔ اور ویسے بھی آج کل آپ کو پتہ ہے ہماری Z جنریشن ہے تو وہ زیادہ تر سوشل میڈیا اور ان چیزوں میں ہوتی ہیں، تو جب بھی ہم ایسے انڈسٹری اسپیکرز وغیرہ کو اپنے پاس بلاتے ہیں تو بچے آتے ہیں، ان کا سیشن اٹینڈ کرتے ہیں، اور کیا کیا جو ہے وہ ایکسپیکٹیشنز ہیں انڈسٹری کی ہماری یوتھ سے، وہ ساری جو ہیں وہ ان کو بتائی جاتی ہیں۔ اچھا، اس کے لیے پھر FCC کالج جو ہے وہ الگ سے چارج کرتا ہے بچوں کو؟ یہ کریئر کاؤنسلنگ آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے؟ جی 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 بالکل۔ یہ کیا کس مد میں، مطلب ظاہر ہے آپ سروسز دے رہے ہیں، الگ سے سروسز ہیں یہ؟ جی کیا اس کا طریقہ سو کار؟ کریئر سروسز میں ہمارا جو کریئر سروس ڈپارٹمنٹ ہے وہ اسٹوڈنٹ افیئرس کے انڈر آتا ہے، جس کے اندر اور بھی سروسز پرووائڈ کی جاتی ہیں، انٹرنیشنل ایجوکیشن بھی ہے، اسپورٹس بھی ہے، اور بھی اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں، بٹ دیز آر فری آف کاسٹ۔ جب ایک بچہ FCC میں ایڈمیشن لے رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو Day 1 سے ہی ہم بتاتے ہیں کہ جب آپ FCC میں آئیں گے تو آپ کے پاس یہ سہولیات موجود ہوں گی۔ ہم تعلیمی نظام پہ بات کر لیتے ہیں، اس میں ہمارے جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں، ٹھیک ہے، اور بڑا پازیٹیو اب تو خیر کام جاری ہے، تو یہ جس طرح کا ڈپارٹمنٹ جو سروسز آپ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں، تو یہ اداروں کے بارے کون کون سے ادارے ہیں اور کس حد تک صرف لاہور میں یہ ابھی سروسز دی جا رہی ہے اسٹوڈنٹس کو یا آل اوور دی پاکستان؟ کیا؟ اچھا مس مدیحہ، میں بات کروں گی سب سے پہلے لاہور کی۔ لاہور میں جتنے بھی
بھی بڑے انسٹیٹیوٹس ہیں, آپ لمز لے لیں, LSE لے لیں, جتنے بھی بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ ہیں, سپیریئر میں بھی ہر جگہ اس طرح کے جو کریئر کاؤنسلرز ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایون آج کل اسکولز میں بھی یہ ٹرینڈ اسٹارٹ ہو گیا ہوا ہے کہ بچوں کو اسکول ٹائم سے ہی, کالج ٹائم سے ہی کریئر کی گائیڈنس دینا شروع کر دیں, تاکہ ایک بچہ جب میٹرک کرتا ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس نے انٹرمیڈیٹ میں جا کے پری انجینئرنگ کرنی ہے, میڈیکل کرنی ہے. ہمارے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ہمیں صرف پتہ ہے جی انجینئرنگ ہے, میڈیکل ہے, دیٹس اٹ. بٹ اور اس کا ہم اس طرح سے اس کو چوز کرتے تھے, ہم میٹرک سائنس میں کرنا ہے, ہم نے آرٹس میں کرنا ہے, تو بچہ جو چوز کرتا تھا اسے پتہ کہ آگے. لیکن پھر اس کے بعد کمپیوٹر سائنس آئی, تو کمپیوٹر جو بچہ سبجیکٹ رکھ لیتا تھا پتہ چلتا تھا اس نے IT سیکٹر میں جانا ہے. لیکن اب اتنی زیادہ ڈیولپمنٹ ہو چکی ہوئی ہے, اتنے زیادہ کورسز اویلیبل ہیں کہ اسٹوڈنٹس کے لیے کاؤنسلر بہت ضروری ہو گئے ہیں. تو میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ لاہور کے علاوہ اور بھی بڑے بڑے شہروں میں, اسلام آباد میں اور ہر جگہ کریئر کاؤنسلرز وغیرہ, ان کی جابز بھی بہت زیادہ آ رہی ہیں. بیکاز آج کل کے پیرنٹس بھی چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں کے پاس ایک رائٹ ٹریک ہو, ان کو پتہ ہو کہ جب ہم نے آگے مارکیٹ میں جانا ہے تو کیا ٹرینڈ ہے اور بچے کی خود کی کیا صلاحیت ہے. جیسے لیٹس سے اگر ٹرینڈ آج کل IT کا ہے, بٹ مجھے IT کی اس طرح سے میرا انٹرسٹ نہیں ہے, مجھے کوڈنگ سمجھ نہیں آتی, تو میں زبردستی اس فیلڈ میں نہیں جاؤں گی. دیر آر ادر فیلڈز اویلیبل ایز ویل. تو کریئر سروسز کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ بچوں کو یہ سارے آپشنز بتاتا ہے, انہیں بتاتا ہے کہ بیٹا آج سے 4 سال بعد جب آپ گریجویٹ ہوں گے تو کیا کیا اپرچونیٹیز آپ کے پاس ہوں گی. صحیح ہے. اچھا, اس وقت جو ہمارا موجودہ تعلیمی نصاب ہے, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جاب میکرز کی ضروریات سے بھی ہم آہنگ کرتا ہے؟ اگر نہیں کرتا ہے تو اس کی ریزن کیا ہے؟ اچھا, بالکل کرتا ہے. ہماری جو اسٹڈیز ہیں وہ ریلیٹ کر رہی ہوتی ہیں ہمارے انڈسٹری ایکسپیرینس سے, بٹ اگین ایک بچے کے لیے انڈسٹری ایکسپیرینس بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے جب وہ 4 سال کے بعد گریجویٹ کر کے جاتا ہے. اس لیے ہم بچوں کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں انٹرنشپ سے. بچوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ اب تو HEC نے ویسے بھی کمپلسری کر دی ہوئی ہے, ہر اسٹوڈنٹ نے انٹرنشپ کرنی ہے, بٹ جب پہلے کمپلسری نہیں تھی تب بھی ہم FC میں تو خاص طور پہ ہم بچوں کو کہتے تھے کہ آپ نے انٹرنشپ کرنی ہے, کیونکہ انٹرنشپ آپ کو سکھاتا ہے کہ جو چیز آپ نے لیٹس سے آپ نے 2 سال گزارے, اس کے بعد آپ نے سمر میں جا کے انٹرنشپ کی, آپ کو پتہ لگتا ہے. ایک میتھس کام کے اسٹوڈنٹ کی میں آپ کو ایگزامپل دے دیتی ہوں, اس نے سارا کتابوں میں پڑھا ہے, آل دیٹ, میڈیا کیسے کام کرتا ہے, آل دیٹ. جب تک وہ انٹرنشپ کرنے کے لیے کسی میڈیا ہاؤس سے کنیکٹ نہیں ہوگا, یہ ساری چیزیں نہیں دیکھا گیا کہ کیمراز کیسے کام کرتے ہیں, ہوسٹ کیسے ہوتی ہے اینڈ ایوری تھنگ, تب تک اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ ایکچوئل میں جب میں گریجویٹ کر جاؤں گا تو مجھے کس طرح کا کانفیڈنس چاہیے. اچھا, ویسے میں نے BB آنرس کیا تھا اور جب میں BB آنرس کر رہی تھی تو ظاہر آپ کو پتہ ہی ہے, ہمیں پتہ تھا ہم نے بزنس سیکٹر میں جانا ہے, ہم نے اپنا کوئی بزنس کرنا ہے, یا ہم نے بینکنگ سیکٹر میں جانا ہے تو اب میں میڈیا میں ہوں الحمدللہ, اور میرا تھرو آؤٹ جتنا بھی کریئر ہے میں نے اسٹارٹ ہی میڈیا سے کیا تھا اور ابھی تک اسٹل چل رہا ہے الحمدللہ, اور بڑا اچھا. تو ابھی جو جنریشن ہے, اور ہم اپنے اگر زمانے کی بات, اتنا پرانا زمانہ تو نہیں ہے خیر, لیکن ہم مینس کے ڈگری کی بات کریں تو وہ اتنا مطلب ہمارے لیے اتنا میٹر نہیں کرتا تھا. آج کل کے بچوں کے لیے کیوں آج کل کے لیے بچے ہم نے اتنے زیادہ سینسٹیو, اتنے زیادہ وہ بنا دیے ہوئے ہیں کہ مطلب کیا ہے یہ سب ہمارے. تو آج کل میری یونیورسٹی میں تو نہیں ایسا بھی کوئی ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا, ٹھیک ہے, جی اس ٹائم پہ آئی ایگری, جی جی ایسا ہی ہے. ایون جب میں ابھی صبح یاد کر رہی تھی کہ جب ایون میں نے بھی جب انٹرمیڈیٹ کیا اور اس کے بعد آئی واز کنفیوز کہ میں نے کیا کرنا ہے, کیا مطلب مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ اچھا میں نے ICS کیا, اس کے بعد میں اب کیا کروں. تو پھر سم ہاؤ FC میں آف کورس آپ کو کچھ فیسلٹیز پرووائڈ کی جاتی ہیں جس میں آپ کے پاس آپشن ہوتی ہے بچے کے پاس ڈفرینٹ کورسز چوز کرنے کی. تو بچے کے پاس آج کل آپشنز ایکچولی بہت زیادہ اویلیبل ہو گئی ہیں. ہمارے ٹائم پہ اگر ہم اپنے اس ٹائم کی بات کریں, آج سے 10-12 سال پرانی بات کریں, ٹھیک ہے, تو تب ایکچولی اپرچونیٹیز آپشنز جو ہے نا وہ لمیٹیڈ تھیں, ٹھیک ہے, یا ہم اویئر نہیں تھے ان اپرچونیٹی سے. آپشنز تب بھی اویلیبل تھیں لیکن ہم اویئر نہیں تھے. اب یہ ہے کہ اویئرنیس آ گئی ہے سوشل میڈیا کے تھرو, ٹھیک ہے. اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے وہ ہر ٹائم AI نے کتنا زیادہ کر دیا ہے, تو وہ جیسے جیسے گرو کر رہی ہے تھرو آؤٹ دا ہماری جو ہے وہ انڈسٹری کر رہی ہے, بچے اس لحاظ سے بچوں کو ہوتا ہے اچھا ہم یہ بھی کر لیں, ہم یہ بھی کر لیں, تو بچوں کی آپشنز جو ہے نا بچوں کے پاس بہت زیادہ ہو گئی ہیں. ٹھیک, تو اس لیے بچے جو ہیں اور دیکھیں نا, ہم نے بچوں کو خود ہی اتنا زیادہ سینسٹیو کر دیا ہے, ورنہ ہمارے تو ہم خود ہی ڈیسیژنز جو ہیں اماں ابا یہاں تو ہمیں بتا دیا کرتے تھے کہ آپ نے یہ کرنا ہے, جو بڑوں نے بتا دیا وہی کرنا ہے, اور یہاں پھر اپنا ہم خود ڈیسیژن لیا کرتے تھے. خیر, اچھا جی, یہ جو ہوتی ہے انٹرنشپ طلباء کی عملی مہارتوں کو کس حد تک اسٹرانگ کر دیتی ہے کہ ان کو فیلڈ میں جا کے پریکٹیکلی کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی ہرڈل, کوئی چیلنج کوئی فیس نہ کرنا پڑے؟ جی اچھا, انٹرنشپ جو ہے نا وہ بہت بہت امپورٹنٹ چیز ہے اسٹوڈنٹس کے لیے. جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ
جو بچے انٹرنشپ نہیں بھی کر رہے ہوتے نا, میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ میں جب بھی بچے سے ملوں میں اس سے ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ بیٹا آپ نے انٹرنشپ لازمی کرنی ہے. وہ بچے کہتے ہیں جی میڈم 6 ویکس کی انٹرنشپ ہے, کیا ہوگا, کیا فائدہ ہوگا. دا تھنگ از 6 ویکس میں آئی ایگری, 6 ویکس میں آپ پورا کمپنی کا آپ کچھ بھی نہیں سیکھ سکتے, بٹ آپ ایک جگہ جاتے ہیں, ایف سی سے نکل کے, کسی بھی انسٹیٹیوٹ سے نکل کے آپ کمپنی میں جا رہے ہیں, آپ وہاں کے کلچر کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ وہاں آپ نے ٹائم سے جانا ہے, ٹائم سے آنا ہے. کلاسز میں اکثر بچے بنک بھی مار لیتے ہیں, جلدی نکل گئے, لیکن جب آپ کسی انڈسٹری میں جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ان کے کوئی رولز ہیں, پروٹوکولز ہیں جو آپ نے فالو کرنے ہیں. اور ہم اپنے بچوں کو انٹرنشپ کے لیے بہت زیادہ ان کو انکریج کر رہے ہوتے ہیں کہ ضرور جائیں. اور انٹرنشپ پہ جانے سے پہلے ایسا نہیں ہوتا کہ بچے نے انٹرنشپ پہ جانا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں جی یہ لے لیٹر اور آپ نا XYZ کمپنی میں چلے جائیں. ہم بچوں کو انٹرنشپ پہ جانے سے پہلے بھی ان کو پریپیئر کرتے ہیں پراپر, ایک پراپر اورینٹیشن ہوتی ہے. ہم انہیں بتاتے ہیں کہ جی کمپنیز کے کیا ڈوز اینڈ ڈونٹس ہوتے ہیں, ایک کیسی ڈریسنگ آپ نے کر کے جانی ہے, کیسی لینگویج یوز کرنی ہے, ٹائم کا کیسا خیال رکھنا ہے, اگر کوئی کلیش آ جاتا ہے تو آپ نے اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں بچوں کو ایون انٹرنشپ پہ جانے سے پہلے بھی بتائی جاتی ہیں. اور یہی ایجوکیشن جو کنسلٹنٹس ہوتے ہیں ان کا بھی یہی کام ہوتا ہے. اچھا, ایجوکیشن کنسلٹنٹس جو ہیں وہ تھوڑا سا ذرا ڈفرنٹ فیلڈ آ جاتی ہے, لیکن میں تھوڑا سا بریفلی آپ کو بتا دیتی ہوں. ایجوکیشن کنسلٹنٹ جو تعلیمی ادارے ہیں ہمارے, انہوں نے اپنے ایکسپینڈیچرز کو اتنا زیادہ بڑھا نہیں لیا, آپ نہیں سمجھتی, اور پھر اس کا الٹیمیٹلی جو بوجھ ہے وہ فیسوں کی مد میں وہ بچوں پہ پڑتا ہے, والدین پہ پڑتا ہے, ان کو پھر ظاہر چارج کیا جاتا ہے, فیسیں بڑھائی جاتی ہیں. یہی وجہ ہے, پھر پیرنٹس افورڈ نہیں کر پاتے. یہ سب آپ نے دیکھے ایک ادارے نے, تعلیمی ادارے, آپ وہاں پہ کریئر کاؤنسلنگ بھی ہو رہی ہے, وہاں پہ آپ نے ایجوکیشن کنسلٹنٹس بھی رکھے ہوئے ہیں, وہاں آپ انٹرنشپس بھی ہو رہی ہیں. تو ظاہر ہے تعلیمی ادارے کا خرچہ تو الٹیمیٹلی بڑھے گا نا. ہاں جی, وہ آپ کی بات ٹھیک ہے. پھر آپ لوگوں نے ظاہر پورا کرنے کے لیے فیسوں کی مد میں. ہاں جی, لیکن اس کا یہ ہے کہ دیکھیں اگر ایک بچے کو ہم یہ ساری فیسلٹیز نہیں پرووائڈ کریں گے تو جب وہ صرف 4 سال کی ڈگری لے کے جو اس نے کتابوں میں پڑھا ہوگا, ایک بچے کا 3.9 CGPA ہے, وہ جا کے مارکیٹ میں کھڑا ہوا ہے, اس کو بولنا نہیں آتا, اس کو ٹیم ورک کا نہیں پتا, اس کو یہ نہیں پتا کہ میرے اندر کانفیڈنس نہیں ہے, میں نے بات کیسے کرنی ہے. یہ ساری چیزیں سکھانے کے لیے یونیورسٹیز میں یہ ڈپارٹمنٹس کا ہونا بہت ضروری ہے. تو وہ چیزیں ہمارے کیریکولم میں کیوں نہیں ہے, ہمارے تعلیمی نصاب میں کیوں نہیں ہے, ہمارے سبجیکٹس میں کیوں نہیں ہے کہ بچے پڑھیں. ہماری کلاس رومز کے اندر ایسی کیوں نہیں ایکسرسائزز کروائی جاتی ہیں, اس طرح سے کیوں نہیں بچوں کو تعلیم دی جاتی کہ بچے جو ہیں وہ آٹومیٹکلی جیسے باہر کی کنٹریز پہ ہوتا ہے, وہاں پہ تو نہیں ایسے الگ سے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں. کلاس کے اندر بچوں کو سارا وہ اسٹڈی اس طرح سے کروائی جاتی ہے کہ وہ پڑھنے سے زیادہ وہ پریکٹیکلی اس پہ ان کا فوکس ہوتا ہے. تو کیوں پاکستان ہم کتنا پیچھے ہیں کہ ہمیں کتنا اور ٹائم لگے گا کہ ہمیں الگ سے ادارے نہ اندر ہی ڈپارٹمنٹس نہ بنانے پڑیں. کیا کہیں گے؟ اچھا, میں آپ کو آنیسٹلی ایک بات کہوں گی کہ ہم اگر ہم کمپیئر کریں اپنے آپ کو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ سے یا ان سے, ہم زیادہ پیچھے نہیں ہیں. انفیکٹ ہم ان کے بہت بہت ہی کلوز ہیں. اور یہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں سارے جن کا بھی ہم نے ذکر کیا ہے, یہ ایک نیسیسٹی بن چکے ہوئے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے آج کل AI کا زمانہ ہے, ٹھیک ہے. جابس جو ہیں وہ اس طرح سے اویلیبل بھی ہیں, لیکن بچوں کے پاس اسکل کا ہونا بہت ضروری ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ یونیورسٹیز گریجویٹس نکال رہی ہے, لیکن اگر آپ کے پاس اسکلس نہیں ہے نا, سافٹ اسکلس نہیں ہیں, تو آپ آگے مارکیٹ میں سروائیو نہیں کر سکتے. ابھی میں نے ریسنٹلی کچھ انٹرویوز لیے ہیں, تو اس میں ٹھیک ہے آپ کی ڈگری اچھی ہے, آپ نے CGPA اچھا لیا, آپ نے کام کیا ہوا ہے, لیکن آپ کو ایک انٹرویو میں آ کے بیٹھ کے آپ کو بات نہیں کرنی آ رہی, آپ شیور کر رہے ہو, یا آپ کے اندر کانفیڈنس نہیں ہے, ٹیم بلڈنگ کی کوئی ایکسرسائزز آپ نے نہیں کی ہوئی ہیں, تو اس کی وجہ سے بچہ انٹرویو میں رہ جاتا ہے اور پھر بچے جاب لیس ہو جاتے ہیں. تو وہ تو ہمارے کلاس رومز کے اندر بھی ہمارے آپ کو پتہ ہی ہے بہت ساری پریزنٹیشنز ایسی ہوتی ہیں, پروجیکٹس ایسے ہوتے ہیں, اسائنمنٹس ایسی ہوتی ہیں, آپ کو وزٹ کرنا ہوتا ہے, آؤٹ ڈور جانا ہوتا ہے, آپ ڈفرینٹ آرگنائزیشنز میں, تو وہاں پہ جا کے میرا نہیں خیال کہ بچوں میں وہ کانفیڈنس لیول جو آپ بات کر رہے ہیں, جو کلاسز کے اندر آپ کو پروجیکٹ سکھائے جاتے ہیں نا, وہ پیورلی ریلیٹڈ ٹو ہوتے ہیں آپ کے کورس سے, ریسرچ ورک ہوتا ہے باقاعدہ آپ کا, وہ لیکن آپ کے ٹوٹلی ہوتے ہیں کورس سے ریلیٹڈ. تھیسس کمپلیٹ, مجھے یاد ہے جب ہم نے اپنے تھیسس کمپلیٹ کیے تھے تو ہم نے پتہ نہیں کتنی بڑی انڈسٹریز ہیں, کارخانے ہیں, ہم وزٹ کرتے تھے, ایک چیز جا کے چیک کرتے تھے, سارا دن ہم خاک چھانتے, پھر ہمارا وہ ہم نے پروجیکٹ جو ہے, اسائنمنٹس جو ہے وہ اپنی کمپلیٹ ہوتی تھیں. یہ ابھی بھی ایسے ہی ہے, تو اس میں میرا نہیں کانفیڈنس پھر آٹومیٹکلی آنا چاہیے. خیر, میں کسی اور پوائنٹ آف ویو سے بات کریں, چونکہ مجھے پتا ہے کہ جو حالات ہیں, مہنگائی جتنی زیادہ ہے, تو الٹیمیٹلی ظاہر بچوں پہ, پیرنٹس پہ اس کا اثر پڑتا ہے. تو یہ جو ہائر ایجوکیشن ہے اور انڈسٹری کے درمیان تعلق کو مزید کس طرح سے اس کنیکشن کو, اس باؤنڈنگ کو ہم اسٹرانگ کر سکتے ہیں؟ اچھا, کریئر سروسز جو ہے وہ ایک برج کی طرح کام کرتا ہے انڈسٹری کے درمیان اور اسٹوڈنٹس کے درمیان. اب اگر ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ ڈائریکٹلی تو جا کے کسی بھی, لیٹس سے میں نے کوک جانا ہے, کسی XYZ کمپنی میں جانا ہے, وہ جا کے نہیں مل سکتا. تو آف کورس ہم ایک انسٹیٹیوٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں, ہم ان کے HR سے کانٹیکٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر ہم ان کو انوائٹ کرتے ہیں, ریکروٹمنٹ ڈرائیوز کراتے ہیں ہم آن کیمپس. کمپنیز آتی ہیں آن یونیورسٹیز
کے اندر جاتی ہیں اور وہاں پہ آن اسپاٹ بچے کو ہائر کرتی ہیں. ڈفرینٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں, اسسمنٹس ہوتی ہیں, اور آن کیمپس وہاں پہ ہائرنگ ہو رہی ہوتی ہے. اس کے علاوہ ڈفرینٹ سیشن, جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا, ہم سی ای اوز کو ایک وقت میں پھر ایٹ اے ٹائم, جی وہ ایکچولی کمپنی پر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. جیسے کمپنی کہتی ہے کہ جی ہمارے پاس ہاں جی کتنی ویکینسیز ہیں, ہمارے پاس بزنس ڈپارٹمنٹ میں ہے, ہمارے پاس ایچ آر میں ہے, ہم اس لحاظ سے ان بچوں کو ٹارگیٹ کر کے, تو بچوں کو دیکھیں بچہ ایک ہوتی ہے آن لائن اپلیکیشن, بچہ لنکڈن کے تھرو اپلائی کر رہا ہے, یا بچے نے کہیں ایڈ دیکھا اپلائی کر دیا. بٹ اگر کمپنی خود چل کر آپ کے انسٹیٹیوٹ آ رہی ہے, وہ ایک بچے کے لیے ایک بہت بڑی چیز ہے کہ کمپنی خود آ رہی ہے اور آپ کمپنی کے ایچ آر سے ڈائریکٹلی بات کر رہے ہیں کہ اچھا جی یہ میرا سی وی ہے اینڈ آل دیٹ, آپ نے آن اسپاٹ ٹیسٹ دیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کمپنیز کے ساتھ ہم اس طرح اپنا ریلیشن شپ اسٹرانگ کرتے ہیں. ہم جاب فیئرس کنیکٹ کراتے ہیں. جاب فیئرس میں ایٹ ون ٹائم ایک دن کے اندر آپ 100+ کمپنیز کو انوائٹ کرتے ہیں اپنے انسٹیٹیوٹس کے اندر, اور بچوں کو موقع ملتا ہے کہ وہ ایک ہی پلیٹ فارم پہ ڈفرینٹ کمپنیز کے ساتھ, کسی کا NGO میں انٹرسٹ ہے, کسی کا کسی میں انٹرسٹ ہے, تو وہ ڈائریکٹلی کمپنیز کے ساتھ جو ہے وہ کوآرڈینیٹ کر سکتا ہے. اچھا ٹھیک ہے مس مریم, اینڈ پہ میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں, یہ بھی بتائیے گا کہ مستقبل میں کریئر سروسز کو مزید مؤثر بنانے کے لیے, اور جو ہمارے دیہی علاقے ہیں اور شہر میں کیا ریشو ہے, کتنے چانسز ہیں ان اسٹوڈنٹس کے لیے اور ہمارے جو شہر میں رہنے والے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے, فرق کیا ہے ریشو کے لحاظ سے؟ اچھا انفارچونیٹلی میں کوئی رف نمبر بھی نہیں دوں گی آپ کو, بٹ اگر ہم ویسے ہی جنرلی دیکھیں تو تھوڑا سا آف کورس ہے تو صحیح, ٹھیک ہے. جیسے اگر میں کوئی چھوٹے شہروں کی بات کروں تو اس میں, اور لاہور, اسلام آباد, یہ جو بڑے بڑے شہر ہیں, کراچی, ان میں تھوڑا سا آف کورس ڈفرینس ہوتا ہے. آپ ان کے IBA کے بچے لے لیں, حبیب یونیورسٹی کے, ان کے بچوں میں اور ان کے بچوں میں تھوڑا سا ڈفرینس ہوتا ہے. کراچی ویسے کہنا نہیں چاہیے, لیکن سندھ بورڈ کے بارے میں تو آپ کو کہا جاتا ہے, ہاں جی, جو بچہ نہیں پڑھ پا رہا نا اس کو آپ ادھر بھیجتے ہیں. ہاں جی, وہ تھوڑا سا ڈفرینس ہوتا ہے. ایون بلکہ ہم بھی ہمارے پاس ڈائیورسٹی بہت زیادہ آتی ہے, ڈفرینٹ شہروں سے بچے آ رہے ہوتے ہیں, تو جب وہ آتے ہیں اور جب وہ اپنے 4 سال کمپلیٹ کر کے جاتے ہیں تو وہ اسٹوڈنٹ بالکل بدل جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو وہ ساری اپرچونیٹیز مل رہی ہوتی ہیں جو انفارچونیٹلی ان چھوٹے شہروں میں نہیں مل رہی ہوتی ہیں. تو ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ مس مریم آپ کے آنے کے لیے. ہمارے ساتھ جی مس مریم خلیل تھیں, ہیڈ آف کریئر سروسز اینڈ انٹرنشپ پیپسی کالج.